وہ اپنی فیلڈ کے اندر جا کے جب کام نہیں کرتے تو ڈل ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ وہ ہوں گے کہ جو سٹوڈنٹس کو لیڈ کرنے والے، سٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنے والے، یہ تب ہوتا ہے جب آپ اس کی کوالٹیز اپنے اندر رکھتے ہیں اور اس کے مطابق فیلڈ کا انتخاب کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرک کے بعد ایک بڑا معروف جو گروپ ہے، جو بچوں میں بہت کامن ہے اور پیرنٹس بھی جس کی جانب جانے کے لیے بہت زیادہ کہتے ہیں، وہ ہے پری انجینئرنگ۔ اور پری انجینئرنگ میں کس کو جانا چاہیے؟ پری انجینئرنگ کس کے لیے اچھا ہے؟ یہ آج کا سوال ہے۔ اور اس سوال کے لیے جو میں نے سوچا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میں آرام سے یہ بات سمجھاؤں کہ دیکھیں، اگر آپ پری انجینئرنگ لینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کون کون سی کوئی 5-6 ایسی باتیں ہیں جو لازماً آپ کو دیکھنی چاہیے کہ آپ کے اندر وہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ ہیں تو بسم اللہ کیجئے اور پری انجینئرنگ لے لیجئے، پھر انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ میں وہ نہیں ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ ہیں، ہوتی نہیں ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ نہیں ہے اور وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس کا کیا علاج کیا جائے؟ اس کا علاج یہ کیا جائے کہ آرام سے تسلی سے بیٹھا جائے اور سوچا جائے اور چیزوں کو لکھا جائے، اور نوٹ بک پہ اوپر لکھ کے پھر سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ بھئی کون سی چیز میرے اندر ہے اور کون سی چیز نہیں ہے، اور جو چیز ہے تو بس اس کے مطابق فیصلہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا، اس لیے کہ اس نے جو بنایا ہے آپ کو وہ ایک خاص کسی کام کے لیے بنایا ہے۔ کس کام کے لیے بنایا ہے؟ اس کو تلاش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ قدر فہدہ، یہ تلاش کرنا، حاصل کرنا، معلوم کرنا، یہ سارا آپ کی ذمہ داری ہے۔ لہذا یہ کہ میں ابھی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ پری انجینئرنگ کے حوالے سے سوچتے ہیں تو یاد رکھیے، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ کہ آپ کو فزکس اور میتھ اس میں اچھا ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ فزکس اور میتھ میں اچھا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فزکس میں نمبر اچھے آ گئے تو کیا آپ اچھے ہیں؟ ہاں، یہ ایک کرائٹیریا ضرور ہے کہ نمبر اگر آپ کے اچھے ہیں فزکس میں تو یقیناً اچھے ہوں گے۔ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، کچھ نہ کچھ تو محنت آپ نے کی ہوگی، بھلے رٹائل کھایا ہو، کچھ بھی کیا ہو، محنت کی ہو، کچھ بھی کیا ہو، لیکن کچھ تو کیا ہی ہوگا نا، آپ ٹھیک ہوں گے۔ لیکن میرے اچھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چلتے پھرتے اس بات کو سمجھ سکیں کہ فرض کیا کہ میں اس کمرے میں بیٹھا ہوں تو اس کمرے میں فزکس کی کتنی اپلیکیشنز موجود ہیں۔ آپ کسی ہال میں جاتے ہیں، کسی کمرے میں جاتے ہیں، کسی گاڑی میں سفر کرتے ہیں، کسی اور جگہ ہوتے ہیں، مطلب جہاں کہیں پر بھی ہوں تو ذرا ایک نظر ڈالیں تو صحیح نا کہ وہاں پر فزکس کی کتنی اپلیکیشن موجود ہیں۔ آپ کو نظر آئے گا، آپ غور کریں گے کہ اچھا فلانی چیز فزکس کی اپلیکیشن ہے، یہ پنکھا بھی ہے، یہ لائٹ بھی ہے، یہ جناب LED بھی ہے، یہ جناب وہ جو ہے کلاک چل رہا ہے، یا ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، یا کوئی چیز چل رہی ہے، یا لیپ ٹاپ لابلا کچھ بھی، تو اس کے اندر کہاں کہاں اپلیکیشن موجود ہے اور کتنی ہے۔ کسی میں پارشلی ہوگی، کسی میں زیادہ ہوگی، کسی میں کم ہوگی، کسی کا کوئی اس کا پارٹ ہوگا۔ تو یہ چیز اگر آپ کے مائنڈ میں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فزکس کے پکے دوست ہیں اور فزکس کے آپ بالکل ماہر آدمی ہیں۔ آپ باہر نکلتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، آپ کو آسمان پہ گلیکسیز کا بارے میں آپ سوچتے ہیں، رات کو تاروں اور ستاروں کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں، آپ چاند اور سورج کے بارے میں، سولر سسٹم کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں جب آپ غور کرتے ہیں تو وہ چیزیں لاجیکلی آپ کے مائنڈ میں اتر جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فزکس میں فٹ ہیں۔ تو اگر آپ فزکس میں فٹ ہیں تو پھر آپ پری انجینئرنگ میں بھی فٹ ہوں گے۔ اور دوسری چیز ہے میتھمیٹکس۔ میتھ کیسا ہے؟ میتھ ایسا ہے کہ آپ جب تک کیلکولیٹر نہ ہو تو آپ کا مائنڈ چلتا نہیں ہے۔ میتھ ایسا ہے کہ جب تک کوئی چیزیں
لکھی پڑھی موجود نہ ہو تو آپ کچھ کام کر نہیں سکتے. ورکنگ کے بغیر اگر کہا جائے تو آپ کے لیے مشکل بن جاتی ہے. آپ کو بات بالکل پک کرنا سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. بیٹا اگر ایسا ہو تو پھر تو میتھ نہیں ٹھیک, تو پھر پری انجینئرنگ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر اس کے الٹ ہو کہ اگر کوئی بھی چیز, کوئی فگر, کوئی 2 3 4 فگر ایسی کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ فوری طور پہ اسے سمجھ جاتے ہیں, فوری طور پہ آپ اسے پک کر لیتے ہیں کہ اچھا اس کا یہ مطلب ہے, یہ مطلب ہے, یہ مطلب ہے, اس کا یہ چیز ہوگی, یہ چیز ہوگی, یہ چیز ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میتھ میں ٹھیک ہیں اور میتھ کی اس لاجک کو آپ سمجھتے ہیں. اگر آپ اس لاجک کو سمجھ رہے ہیں تو پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, پھر تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. اس کے بعد تیسری چیز جو آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیکنیکلی سٹرونگ ہونا چاہیے. ٹیکنیکلی سٹرونگ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ٹیکنیکلی سٹرونگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہے, کوئی بھی ٹیکنیکل چھوٹا موٹا کام ہے تو وہ کرتے ہوئے آپ کو کوئی الجھن نہیں ہوتی, بلکہ اگر گھر میں کوئی چیز خراب ہوئی ہے تو آپ امی کے کہنے کا انتظار نہ کریں, ابا کے کہنے کا انتظار نہ کریں کہ اچھا بھائی یہ کرو یہ کام, عبداللہ یہ اٹھو اور یہ فلانی چیز کرو, اور آپ اٹھیں بھی اور اٹھتے ہوئے بھی آپ ہلتے ہلتے اٹھیں اور سوچیں کہ اچھا یار یہ بھی کرنا پڑ جائے گا, یہ بھی ہوگا, یہ اچھا یہ بھی کرنا ہے. نہیں, کوئی چیز آپ نے دیکھی ہے تو پکڑ کے ویسے ہی کہیں کہ یہ میرے گھر کی چیز خراب ہو رہی ہے, اچھا یہ میرے لیے کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, شو لگانا ہے, کوئی چیز کرنی ہے, پکڑا اس کو کاٹا اور سیٹ کیا کر کے لگا دیا, ختم بات. اور کسی کو کہنے کی نوبت بھی نہیں آئی, اور خود ہی پوچھا اور کہا کہ یہ میں کر دوں, جا کے مارکیٹ سے وہ چیز لے آئے, لا کے وہ اس کو سیٹ کر دیا. یا اور کوئی چیزیں, کئی طرح کی گھر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, کسی کو مطلب بیڈ کو ٹائٹ کرنا ہے, کسی کی ٹیبل کو کچھ کرنا ہے, کسی کا کوئی اور کام کرنا ہے, کسی کا کچھ کرنا ہے. یہ سارے چھوٹے چھوٹے کام جو ہوتے ہیں نا, یہ مزاجن آپ کرنا چاہ رہے ہوں, خوشی سے کرنا چاہ رہے ہوں کہ اچھا یار کوئی مسئلہ نہیں, میں خود ہی کر لیتا ہوں, یہ ہو سکتا ہے, یہ ایسے ہو سکتا ہے, یہ ایسے ہو سکتا ہے. ایک چیز. دوسری ایک اور نشانی بھی بتاتا ہوں, اس کو ویسے کہتے ہیں موٹر سکلز. موٹر سکلز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو جوائنٹس ہیں نا, سارے پوری باڈی کے جوائنٹس, یہ بہت ٹھیک سے اور بہت اچھے موو کر سکتے ہوں. مثلا بعض لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اگر کہا جائے نا کہ یوں اس کو موو کریں تو وہ یہ اچھے طریقے سے موو نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ان کی مطلب قدرت کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ انہیں مطلب یہ موومنٹ ذرا ایزی نہیں ہوتی, ذرا مشکل ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے کوئی کام بھی اس کے لیے کوئی اور رکھا ہوگا, اس کے لیے پھر یہ کام نہیں ہوگا, اس کے لیے کوئی اور کام ہوگا. دیکھنا چاہیے کہ یہ کیسا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایک ہوتے ہیں فائن موٹر سکلز. فائن موٹر سکلز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو جوائنٹس ہیں ان کی موومنٹ کیسی ہے اور اس کو کس طرح سے آپ آگے پیچھے انگلیوں کو, باقی چیزوں کو آپ سارا کر سکتے ہیں. تو یہ جو موٹر سکلز ہیں یہ بھی آپ کے بڑے اچھے ہونے چاہیے. پھر آپ کو انالیٹیکلی بہت اچھا ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے اگر ایک چیز آتی ہے تو آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ یار یہ ڈیوائس زیادہ فائدہ مند ہے یا یہ ڈیوائس زیادہ فائدہ مند ہے, اور یہ میتھمیٹیکل ماڈل جو میں استعمال کر رہا ہوں یا فارمولا لگا رہا ہوں یا کوئی چیز کر رہا ہوں, یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ زیادہ بہتر ہے, کس کو اپلائی کرنا چاہیے. اگر آپ خود ہی ان کاموں کو, ان چیزوں کو نہیں کر سکتے تو پھر میرے بیٹے آپ کے لیے مشکل ہی ہوگی نا کہ بھئی اچھا کہ یہ کس طرح سے میں اس کام کو کروں. پھر ایک اور چیز یہ ہوتی ہے پری انجینئرنگ میں جانے کے لیے کہ آپ کے اندر کریشن ہونی چاہیے, کریٹیوٹی ہونی چاہیے. یعنی آپ آؤٹ آف دا باکس سوچنے والے ہوں. مطلب کریٹیو ہونے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ نے رنگ ڈال دیے اور رنگوں کو آپ نے بنایا, یا آپ نے بہت اچھی پینٹنگ بنائی ہے تو یہ کریٹیو ہے, اور جو بندہ جو ہے وہ ایک بہت اچھی ڈیوائس تیار کر رہا ہے تو یہ کریٹیو نہیں ہے. یا ایک فرد جو ہے وہ بہت اچھا کانٹینٹ لکھ رہا ہے تو وہ کریٹیو نہیں ہے. یا ایک فرد جو ہے وہ معاشرے کے لیے, سوسائٹی کے لیے کوئی بہت اچھا کام نیا کر رہا ہے اور سوسائٹی کو بہت بڑی سہولت دے رہا ہے تو یہ کریٹیو نہیں ہے. نہیں, یہ سارے ہی کریٹیو ہیں, سبھی کریٹیو ہیں. اس لیے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اور
کسی بھی اپنی فیلڈ کے اندر اپنی اسپیشلائزیشن کے اندر کوئی نئی چیز کرنے والا ہے تو وہ کریٹو ہوتا ہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے, میرا انالیسس یہ ہے کہ دنیا میں موسٹلی لوگ کریٹو ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی فیلڈ کے اندر جا کے جب کام نہیں کرتے تو ڈل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر ایک بورنگ کیفیت اور بڑی مطلب ڈرائی سی سچویشن بنتی ہے. تو وہ ایک الگ چیز ہے. تو آپ کو کریٹو ہونا چاہیے, آپ نئی چیز سوچ سکتے ہو کہ اچھا یار یہ چیز بنی ہوئی ہے تو اس کے اندر انوویشن کیسے لا سکتے ہیں, اور جو نہیں ہے اس کو نئی چیز بنایا کیسے جا سکتا ہے. تو یہ والی کوالٹی آپ کے اندر لازمی ہونی چاہیے. جب یہ کوالٹیز آپ کے اندر موجود ہوں گی تو پری انجینئرنگ اگر آپ رکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر اگر آپ انجینئرنگ میں جائیں, انجینئرنگ کے 65+ جو فیلڈز ہیں ان میں سے کسی میں جائیں, آپ یہ جو BBA وغیرہ مینجمنٹ سائنسز اور ان میں جائیں, آپ اکاؤنٹنگ کے فیلڈ میں جائیں, کامرس کے فیلڈ میں جائیں, آپ اس کے علاوہ یہ جو CA ہے اس میں جائیں, فزکس میں جائیں, یا آپ میتھ میں جائیں, آپ نومیریکل سائنسز کے کسی فیلڈ میں جائیں, اور کسی بھی فیلڈ میں آپ جاتے ہیں, کمپیوٹر سائنسز میں آپ جائیں, تو ان سارے فیلڈز میں آپ جا سکتے ہیں. لیکن پھر وہاں جا کے آپ بہت کامیاب بھی ہوں گے, پھر بہت سکسیسفل آپ رہیں گے. پھر آپ کے لیے یہ ایشو نہیں ہوگا کہ یہ چیز کیسے کرنی اور یہ چیز کیسے اور یہ چیز کیسے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ یہ فارمولا کیا ہے اور یہ فارمولا سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ میں آئے گا, سارا کچھ آئے گا. پھر آپ وہ ہوں گے کہ جو اسٹوڈنٹس کو لیڈ کرنے والے, اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنے والے گروپس آپ کے پاس آ کے خود پڑھا کریں گے کہ اچھا بھائی یہ مجھے بتائیں, سسٹر آپ مجھے یہ بات بتائیں. تو اس طرح سے ہوگا. یہ تب ہوتا ہے جب آپ اس کی کوالٹیز اپنے اندر رکھتے ہیں اور اس کے مطابق فیلڈ کا انتخاب کرتے ہیں, پھر آگے جاتے ہیں. تو لہٰذا اگر میٹرک کا رزلٹ آیا ہے تو اور اس وقت آپ کو یہ ایک بڑا ڈیسیژن کرنا ہے تو بیٹا سوچ سمجھ کر ڈیسیژن کیجئے. اس کو کھانے کا بوفے مت بنائیے کہ اچھا یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں یا کسی کے کہنے پہ نہیں. سوچ سمجھ کر انفارم ڈیسیژن کیجئے. میں نے آپ کو بیسک کرائٹیریا, بیسک باتیں, بیسک چیزیں آپ کو بتا دی ہیں. اس کے بعد آپ اس کو کیجئے, پریکٹیکل کیجئے, اپلائی کیجئے, تو انشاءاللہ آپ بہت کامیاب رہیں گے. آپ کے سوالات ہوں, آپ کے کمنٹس ہوں, آپ کی کوئی اور چیز ہو تو ہم اسے ویلکم کریں گے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو گائیڈ کریں گے, آپ کے سوال کا جواب دیں گے, اور ہماری ٹیم یہاں موجود ہوتی ہے جو ان سارے کاموں کو کر رہی ہوتی ہے. تو آپ اپنا سوال بغیر کسی ہیزیٹیشن کے, بغیر کسی جھجک کے لکھیے, تو انشاءاللہ ہم اس کو رسپونڈ کریں گے. اللہ آپ کو خوش رکھے اور کامیاب کرے.